آپ یہ سوچیں کہ اسکائی از دا لمٹ. ہمیشہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں گے. جیتتا وہی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ جیتے گا. یہ ایک مائنڈ ہے, یہ آپ کے اندر ایک بلٹ ان چیز ہے, آپ کی جو ایک شخصیت ہے, آپ کا جو ایک وجود ہے, اس کے اندر جب آپ یہ فیصلہ کر لیں گے آپ نے کچھ کرنا ہے. تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا, بہت اپنے ارد گرد دیکھا کہ ایسے لوگوں نے پھر بہت کچھ کر کے دکھایا. تو آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں. وہ کہتے ہیں نا, ڈونٹ آسک لائف وائی می, آسک لائف ٹرائی می, کہ آؤ مجھے آزماؤ. تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر کانفیڈنس ہوگا. اور کانفیڈنس کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ اس فیلڈ کے اندر آپ کے پاس نالج ہوتا ہے, جب اس فیلڈ کے اندر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے, اس ٹیلنٹ کو آپ ابھارتے ہیں, تو تب آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس فیلڈ میں کچھ کر سکتا ہوں. تو محنت کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے, یہ آپ یاد رکھیں. محنت آپ کو کرنی پڑے گی آگے بڑھنے کے لیے, مقابلہ کرنے کے لیے. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ محنت کے بغیر آگے بڑھے گا تو وہ بھول جائے آگے بڑھنا. محنت سب سے پہلے آپ کو کرنی پڑے گی. پھر اپنے جو ٹیچرز ہیں آپ کے, ان کا آپ احترام کریں, کیونکہ ٹیچرز نے آپ کے اندر وہ چیز ڈالنی ہے جو آپ کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے, سختی بھی کریں گے, بعض اوقات سختی ضروری بھی ہے. میں اس چیز کا قائل ہوں کہ سختی تھوڑی بہت ہونی چاہیے. ہمیں اسلام میں ہی بتایا گیا ہے کہ تھوڑی سختی اپنے بچوں پہ کریں آپ. ہاں, سختی میں ٹارچر نہیں ہونا چاہیے. سختی یہ ہے کہ آپ ان کو تنبیہ کریں کہ آپ یہ نہیں کر رہے ٹھیک, تو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اب کسی کو احساس دلانا اس چیز کا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس کے بہت طریقے ہیں. سائیکولوجیکل طریقہ بھی ہے اس کا, اگلے کو محسوس کروائیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ٹیچرز کا جو ایک کردار ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹیچرز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کس طرح اپنے بچوں کو انہوں نے اس طریقے سے بغیر ٹارچر کی احساس دلانا ہے کہ تم نے غلطی کی ہے, تو اس غلطی کی وجہ سے تم آج یہاں سٹینڈ کرتے ہو. سٹینڈ کرانا چاہیے اس کیٹیگری میں کہ اس کو محسوس ہو کہ میں یہاں سٹینڈ کرتا ہوں. اس کے لیے ٹارچر کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح والدین کی بہت قدر کریں. جس نے والدین کی قدر نہیں کی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا, یہ یاد رکھیں آپ. اور آپ کو احساس تب ہوگا جب والدین بنیں گے آپ. ابھی آپ کو احساس نہیں ہے اس بات کا, آپ گلے بھی کرتے ہوں گے, آپ کو لگتا ہوگا, لیکن جب آپ والدین بنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اپنے بچوں کے ٹائم پہ جب آپ کو ان کے لیے کچھ کرنا پڑے گا, اپنی چیزوں کی قربانی دے کے ان کی ضروریات کو, کہ وہ معاشرے میں اچھے طریقے سے اچھا پہن سکیں, اچھا پڑھ سکیں, تو وہ قربانی کا احساس تب آپ کو ہوگا کہ جب آپ والدین بنیں گے. تو وہ پہلے ہی احساس کر لو, اپنے والدین کی قدر کرو. پھر جب والدین نہیں ہوتے پھر بڑا احساس ہوتا ہے بندے کو. پھر بندہ بڑا سوچتا ہے کہ میں نے کیوں اس طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ وہ وقت نہیں گزارا, کیوں میں نے ان کی وہ خدمت نہیں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنے اساتذہ کی عزت کریں گے, اپنے والدین کا احترام کریں گے, اپنے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ کریں گے کچھ کرنے کا, آگے بڑھنے کا, اور یہ تہیا کر لیں گے کہ ہم نے اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے, تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ کر کے ہی جائیں گے. اپنا کوئی نہ کوئی رول ادا کر لیں گے انشاءاللہ. تو مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگ ایک وہ قوم بنیں گے, آپ ہمارا مستقبل ہیں, آپ وہ قوم بنیں گے, وہ قوم کہ انشاءاللہ جس کا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے, وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, یہ وہ خواب تھا. اگر آپ اس خواب کے اوپر چلیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں گے. اور وہ قوم جس کا خواب دیکھا گیا تھا, اور پھر قائد اعظم نے اس کو عملی جامہ پہنایا, اور ہمارے آباء و اجداد نے جانی اور مالی قربانیاں دی, تو پھر ہم انشاءاللہ وہ قوم ابھر کے ہم انشاءاللہ سامنے بھی آئیں گے. ساتھ ساتھ میں اپنے ڈان, اس کا میں نے نک نیم ڈان رکھا ہوا ہے, یہ وہ والا ڈان نہیں ہے, یہ مجھے پسند ہے تو میں اس کو ڈان کہتا ہوں. تو میں نے ان کو بتایا انشاءاللہ کہ ہم جس چیز پہ بھی کام کر رہے ہیں اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آنے والے انشاءاللہ اس بجٹ کے اینڈ تک ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی بچہ بھی, میں نے کہا ہے کہ وہ بغیر فرنیچر کی زمین پہ ہمارے صوبے میں نہیں بیٹھے گا, کیونکہ کافی کام ہو بھی رہا ہے, مزید کام کر رہے ہیں. ہر بچے کو ہم نے ادھر سے کرسی دینی ہے اور فرنیچر میں بٹھا کے اس کو تعلیم دینی ہے. اسی طرح وائٹ بورڈ انشاءاللہ ہم شروع کرنے لگے ہیں. تمام وائٹ بورڈ جو ہے ہمارے تمام اسکولوں میں بہت جلد ہم انسٹال کریں گے, اور تعلیم کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو ہائی کرنے کے لیے ابھی جو 16,000 مزید ٹیچر ہم نے ابھی بھرتی کرنے ہیں, اس کے اوپر میرٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. جب آپ میرٹ کو کمپرومائز کرتے ہیں
تو آپ کی قوم نیچے جاتی ہے۔ مدینہ کی ریاست کیا تھی؟ مدینہ کی ریاست میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو چیز اسٹیبلش کی وہ انصاف تھا۔ انصاف کیا ہے؟ انصاف میرٹ ہی ہے۔ آپ جب انصاف کرتے ہیں تو وہ میرٹ ہے ہر ایک کے ساتھ۔ تو مجھے انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ گاؤں ہوتے ہیں اور پھر اس طرح کی کوئی کمپلینٹ آتی ہے کہ فرنیچر ٹوٹ گیا اور فرنیچر نہیں ہے اسکول میں، تو اس گاؤں میں بڑا زمیندار بھی ہوتا ہے، کوئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو قابل حیثیت ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں اور میرے گاؤں میں کسی ایک کلاس میں کوئی فرنیچر نہیں ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے، یہ آپ اون نہیں کر رہے۔ کتنے شرم کی بات ہے جب ایک گاؤں کا نام آئے اور اس کے بعد کی پکچر آئے کہ اس کے اندر جو ہے فرنیچر نہیں ہے، بچے زمین پہ بیٹھے ہیں، اور آپ جا کے بڑے فخر سے کہیں، کسی کو ملیں آپ سے بھی پوچھے آپ کہاں کے ہیں تو آپ بتائیں میرا وہ گاؤں ہے، اور اسے وہ پکچر دیکھی ہوئی ہو، اور آپ ادھر پھر رہے ہو لینڈ کروزر میں یا کسی بہت اچھے ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہو، کسی محفل میں آپ ایسے لوگ ملیں، تو آپ کیسے فیس کریں گے ایسے لوگوں کو کہ آپ اتنے وسائل ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو فرنیچر پرووائڈ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں سرکار پہ سارا مت چھوڑو، سرکار پہ چھوڑ کے تو حال دیکھ لیا آپ نے، سرکار پہ چھوڑ کے تو ہم نے حال دیکھ لیا۔ آپ سرکار کو اون کرو، یہ سرکار بھی آپ کی ہے، آپ اون کر لو، آپ پورا کر کے پھر سرکار کے پاس آ جاؤ کہ جی میں نے یہ پورا کر دیا ہے، آپ مجھے یہ کر دیں، میں آپ کو ایک چیز دلاتا ہوں، میں آپ کو پورا کر دوں گا۔ اگر سرکار کی نظر سے ایک چیز باہر ہے، اگر گورنمنٹ اس جگہ پہ اپروچ نہیں کر پا رہی، کوئی کمی ہے، کوئی کمی اگر ہے تو آپ وہ کمی پوری کر کے مجھے اپروچ کرو، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں سرکار سے پورا کر کے دوں گا آپ کو۔ آپ ایئرز اینڈ آئی بنو سرکار کے بھی، سرکار کو بھی چاہیے، حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کی آئیز اینڈ ایئرز ہوں، اس کو اتنی زیادہ چیزیں نہیں پتہ چل سکتی ہیں، اتنی واسٹ آبادی میں، اتنے پھیلے ہوئے علاقے میں یہ چھوٹی چھوٹی کمیاں، بی ایچ یو میں دوائی نہیں ہے، بی ایچ یو میں کوئی ڈیوٹی نہیں کر رہا، آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے جو ڈیوٹی پہ بندہ ہے آئیڈینٹیفائی کر کے آپ نے اپروچ کرنی ہے کہ ڈیوٹی نہیں کر رہا۔ اگر آپ اپروچ نہیں کریں گے، آپ نہیں بتائیں گے، ٹیچر اگر نہیں آ رہا آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ تو اس لیے اونرشپ جب آپ لیں گے تو وہ قومیں عظیم قومیں بنتی ہیں جو قومیں اونرشپ لیتی ہیں اپنی قوم کے ہر سیکٹر کی، اپنی قوم کے ہر بچے کی، اپنے قوم کے ہر فرد کی، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے والدین کے لیے جو کرتا ہے اس کو کوئی آنر نہیں کرے گا۔ آنر وہ ہوگا اس جہان بھی اور اللہ کے سامنے بھی جو قوم یا کسی اور کے بچے یا کسی اور کے والدین یا کسی اور کے لیے اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرے گا۔ آخر میں ان سب لوگوں کا کہ جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ عظیم کام ہے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اسے محنت کر کے ان بچوں کو جو ڈراپ آؤٹس ہو جاتے ہیں اور بعد میں ان کو اپرچونیٹی دے کے ایک معیار اور مقام تک لانے کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں، چاہے وہ ادارے ہیں جو ہماری اس پہ ہیلپ کر رہے ہیں، ورلڈ بینک ہے، یونیسیف ہے۔ میں سب کا شکر گزار ہوں، آپ سب کا بہت شکریہ۔